بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلتے چلتے میرے پاؤں شل ہو گئے تھے، مگر سرنگ ختم ہونے کا نام نہ لے رہی تھی۔ سرنگ میں اندھیرا تھا اور کچھ بھی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ جب میں سرنگ میں داخل ہوا تھا اس وقت دن ختم ہونے والا تھا۔ میں سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ یہ سرنگ اتنی لمبی ہوگی۔ سرنگ اتنی اونچی تھی کہ جھک کر چلنے کی بجائے میں کھڑا ہو کر چل سکتا تھا۔ اگر گھٹنوں کے بل چلنا پڑتا تو یہ سرنگ میری قبر ہی بن جاتی۔ یہ سوچ کر ہی میرا دم نکلنے لگا تھا۔ میں اور تیز تیز قدموں سے چلنے لگا۔ میرا سانس پھول چکا تھا اور مزید ایک قدم آگے بڑھنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ زمین پر بیٹھ کے میں نے سانس بحال کرنے کی کوشش کی، لیکن سانس تو حلق میں ہی اٹک گیا تھا۔ سانس رکنے کی وجہ سے آنکھیں ابل کر باہر آ گئی تھیں اور نڈھال ہو کر میں زمین پر گر گیا۔ میری آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ بند ہوتی ہوئی آنکھوں سے میں نے دیکھا کہ ایک وجود مجھ پر جھکا ہوا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو چار سو اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ میں زمین پر بے یار و مددگار پڑا تھا، لیکن اس وقت میں کھلی ہوا میں سانس لے رہا تھا۔ حبس اور سانس گھٹنے کی تکلیف ختم ہو چکی تھی۔ ہوا میرے بدن کو چھو رہی تھی۔ خود کو سرنگ سے باہر محسوس کرتے ہوئے مجھے بہت حیرانگی ہوئی، اس لیے جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اپنے ارد گرد گردن گھما کر دیکھا تو سرنگ کا دہانہ مجھ سے چند فٹ کے فاصلے پر تھا۔ سرنگ میں سانس بند ہونے کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا تھا، لیکن بے ہوش ہونے سے پہلے اندھیرے میں اپنے قریب کسی وجود کا احساس ہوا تھا۔ اس وقت کے بارے میں سوچ کر میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ مکرانہ کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا، اس کا خوبصورت سراپا اپنے خیالات میں لاتے ہوئے میں نے سوچا۔ اس وقت شدید تھکاوٹ کی وجہ سے چند قدم اٹھانا بھی مشکل لگ رہا تھا اور شدید بھوک بھی لگ رہی تھی۔ اس ویران اور سنسان جگہ پر مجھے کھانے کی کوئی چیز ملنا ممکن نہ تھا، اس لیے خاموشی سے بیٹھا رہا۔ اندھیرے میں کچھ دکھائی بھی نہ دے رہا تھا۔ بہت دیر تک ایک جگہ بیٹھے رہنے کی وجہ سے جسم اکڑ چکا تھا۔ ایک جگہ پر ہی بیٹھے رہنے سے میں یہاں سے باہر نہیں جا سکوں گا۔ مجھے یہاں سے باہر جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ زمین سے اٹھتے ہوئے میں نے کہا۔ میرا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا تو میں دوبارہ زمین پر بیٹھ گیا اور اندھیرے میں ہی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر تلاش کرنے لگا کہ میرے پاؤں کے ساتھ کون سی چیز ٹکرائی ہے۔ میرا ہاتھ ایک کپڑے کے بنے ہوئے تھیلے سے ٹکرایا تو میں نے جلدی سے اسے اٹھا لیا۔ اسے کھول کر دیکھا تو میں حیرت زدہ رہ گیا۔ اس تھیلے میں مزیدار قسم کے چاول اور پانی کی بوتل موجود تھی۔ چاولوں کی خوشبو نے بھوک بڑھا دی تھی۔ بھوک کی شدت کی وجہ سے میں نے یہ دھیان نہیں نہ دیا کہ اس ویرانے میں یہ مزیدار کھانا کہاں سے آیا ہے۔ چاول کھانے کے بعد پانی پیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ میرے کمزور جسم میں کھانا کھانے کے بعد طاقت آ چکی تھی اور اب دماغ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی بحال ہو چکی تھی۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ مکرانہ کے باپ نستور سے دشمنی مول لے کر اچھا نہ کیا تھا۔ اندھیرے میں آگے بڑھنے کی بجائے میں نے صبح ہونے کا انتظار کیا تاکہ روشنی میں فیصلہ کر سکوں کہ کس طرف اپنے سفر کا آغاز کروں۔ میں جلد سے جلد یہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، لیکن یہ ممکن نہ تھا۔ پیٹ بھرا تو نیند آنے لگی تھی۔ سورج کی روشنی میرے چہرے سے ٹکرائی تو نیند سے بوجھل آنکھیں کھولتے ہوئے میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جب اپنے چاروں اطراف میں نے دیکھا تو حیرت اور خوف سے میرے چہرے اور پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے تھے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا تھا۔ میرے چاروں اطراف میں کالے رنگ کے بڑے بڑے پہاڑ منہ کھولے کھڑے تھے۔ ایسے خوفناک پہاڑ آج سے پہلے میں نے کبھی نہ دیکھے تھے۔ یہاں کی مٹی بھی کالی تھی اور مجھے اس وقت حیرت کا ایک اور شدید جھٹکا لگا جب میں نے دیکھا کہ زمین پر اگنے والی گھاس کا رنگ بھی کالا تھا۔ خوف زدہ نگاہوں سے ارد گرد دیکھتے ہوئے میں نے سر پیٹ لیا تھا۔ ایسی جگہ تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھی تھی۔ کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ کس طرف رخ کر کے سفر کا آغاز کروں۔ اللہ کا نام لے کر میں تیز قدم اٹھاتے سامنے نظر آنے والے راستے پر چل پڑا۔ میں چاہتا تھا کہ اس کالی اور خوفناک زمین سے جلد دور جا سکوں،
पहाड़ों के दरमियान बना हुआ रास्ता मुझे यूं मालूम हो रहा था जैसे ये मौत की किसी गहरी खाई की तरफ जा रहा है। सूरज तो दिखाई नहीं दे रहा था। आसमान पर गहरे काले रंग के बादल देखकर लग रहा था कि बादल बरसने वाले हैं। अभी सुबह है, दिन है या शाम, वक्त का कोई एहसास ना हो रहा था। पहाड़ खत्म हुए तो मैं खुली सरजमीन पर आ गया। 4 घंटे मुसलसल चलने की वजह से मजीद चलने की हिम्मत ना रही थी, इसलिए जमीन पर बैठ गया। शदीद थकावट हो रही थी। जमीन पर बैठकर मैंने आंखें बंद कर लीं। मैं उस वक्त को कोस रहा था जब एक मुसलमान होने के बावजूद मैं हिंदू आमिल की बातों में आ गया था और उसके कहने के मुताबिक ऐसी राह पर चल पड़ा था जिस पर वापसी का कोई रास्ता दिखाई ही न दे रहा था। मेरा ताल्लुक एक गरीब खानदान से था। बचपन से ही ऐसे हालात में जिंदगी गुजारी थी जिसमें रूह और जिस्म का ताल्लुक बहाल रखने के लिए खाया जाता है। खाने के अलावा कोई ख्वाहिश ऐसी न थी जो हमारे दिलों में जन्म लेती, क्योंकि इंसान की सबसे पहली ज़रूरत खाना है। हमारी ये ज़रूरत भी पूरी होना बहुत मुश्किल होता था। ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने के लिए बहुत छोटी उम्र से ही मैंने मेहनत मजदूरी शुरू कर दी थी। 8 बहन भाइयों में मेरा दूसरा नंबर था। मैं घर के हालात बदलने के लिए, हर तरह का काम करने के लिए तैयार था। मजदूरी करने के साथ साथ मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर छोटी मोटी चोरियां और डाके भी डालने लगा था। एक दोस्त के तवसत से मेरी मुलाकात हिंदू आमिल से हुई। वो मेरे अंदर की लालच और हवस को पहचान गया था, इसलिए उसने मुझे अपने खास बंदों में शामिल कर लिया था। दौलत की लालच में मैं उसके हर गुनाह में शरीक होने लगा था। उसके साथ काम करते हुए मुझे 1 साल का अरसा गुजर चुका था। उसके बहुत से नाजायज काम मैं सीख चुका था। एक दिन उसने मुझे ऐसी पेशकश की जिसकी बदौलत वो मुझे माला माल कर देता और गुर्बत जैसे नासूर से मेरी जान हमेशा के लिए छूट जाती। हिंदू आमिल की कैद में बहुत से जिन्नात थे जिनकी मदद से वो अपने हर तरह के काम कराता था। एक मुसलमान जिन ने हिंदू आमिल पर हमला कर दिया और अपने कबीले के बहुत से जिन्नात छुड़वा कर ले गया था। उसके नूरी इल्म की वजह से काले जादू के माहिर इस हिंदू आमिल की बहुत सी शैतानी ताकतें भी जाया हो गई थी। मैं उस हिंदू आमिल का खास बंदा था, इसलिए मुसलमान जिन नस्तूर से बदला लेने के लिए वो मुझे इस्तेमाल कर रहा था। दौलत की लालच में मैं अंधा हो चुका था, इसलिए मैं इस जुर्म में शरीक हो गया था। लेकिन मैं ना जानता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। मुझे मुसलमान जिन नस्तूर पर बहुत गुस्सा था, जिसकी वजह से मेरे हिंदू उस्ताद को तकलीफ उठाना पड़ी थी। मुसलमान जिन से बदला लेने के लिए मेरी तरबियत शुरू हो चुकी थी और मैं बहुत मेहनत से सब सीख रहा था। आज रात तुमने उस जिन पर हमला करना है। तुम्हारे साथ मेरे गुलाम जिन्नात भी होंगे जो तुम्हारी मदद करेंगे। ये याद रखना कि अगर वो जिन बच गया तो फिर तुम नहीं बचोगे। हिंदू आमिल ने मुझसे कहा, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि वो जिन मेरे हमले से बच सके। अगर वो बच गया तो मुझे मर जाने से कोई नहीं रोक सकेगा, मैं खुद ही मर जाऊंगा। संजीदा अंदाज से मैंने कहा, शाबाश शाबाश मेरा शेर, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। हिंदू आमिल ने मुझे धमकी देते हुए कहा। मुझे एडवांस रकम पहले ही मिल चुकी थी। रात के 12 बजते ही हिंदू आमिल ने अपने गुलाम जिन्नात को बुलाया, लेकिन वो जिन्नात मुझे दिखाई न दे रहे थे। आप सब ने इसकी मदद करनी है। जिस जगह पर यह कमजोर पड़े तुम लोगों ने इसकी मदद करनी है। अब तुम आंखें बंद कर लो। जब तुम्हें पांव के नीचे जमीन महसूस हुई तो आंखें खोल लेना। तुम जिन्नात की बस्ती के करीब पहुंच चुके होगे। एक बात याद रखना कि नाकामी की सूरत में तुम्हें मौत से गले मिलना पड़ेगा। हिंदू आमिल ने एक बार फिर मुझे नसीहत करते हुए कहा, आप बेफिक्र रहें और मुझ पर उम्मीद रखें। मैं कभी भी नाकाम वापस नहीं आऊंगा। एक बार फिर मैंने हिंदू आमिल को तसल्ली दी और आंखें बंद कर लीं। चंद लम्हों बाद ही मुझे एहसास हुआ कि मैं हवा में उड़ रहा हूं, लेकिन मुझे ये हिदायत की गई थी कि जब तक पांव के नीचे जमीन महसूस ना हो आंखें मत खोलना। इसलिए आंखें बंद करता मैं खुद को हवा में उड़ता हुआ महसूस करता रहा। हाँ, थोड़ी देर बाद मुझे महसूस हुआ कि मैं मर चुका हूं
और मेरे पांव जमीन पर लग चुके हैं। मैंने आंखें खोलकर देखा तो मैं अंधेरे में खड़ा था। आज आसमान पर पूरा चांद नजर आ रहा था और उसकी चांदनी में इर्द गिर्द का मंजर भी वाज़े तौर पर दिखाई दे रहा था। मैं उस वक्त घने दरख्तों के दरमियान एक ऊंचे टीले पर खड़ा था। मेरे इर्द गिर्द दरख्तों की बहुतात थी। ये कोई घना जंगल था। लेकिन उस वक्त मुझे हैरत का शदीद झटका लगा जब मैंने देखा कि जहां मैं खड़ा था वहां से कुछ फासले पर सफेद रंग की रोशनियां नजर आ रही थी। ये रोशनियां थोड़ी सी जगह पर नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़े हिस्से पर दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था ये कोई छोटा सा शहर या गांव है। मुझे बहुत हैरत हो रही थी कि इस घने जंगल में कौन रहता होगा। इंसानों के लिए इस घने जंगल में आकर बसना नामुमकिन था। मैं इन्हीं ख्यालों में गुम था कि अचानक ही मुझे अपने करीब से एक सिरसिराती हुई ठंडी हवा सुनाई दी। ये सामने जन्नात की बस्ती है। इसी बस्ती में जन्नात का सरदार नस्तूर रहता है, जिसे आज मौत के घाट उतारा जाएगा। आवाज बिल्कुल मेरे करीब से आ रही थी, लेकिन मुझे कोई भी दिखाई न दे रहा था। ये यकीनन मेरे जन्नाती साथी थे जो इस मुहिम में मेरा साथ दे रहे थे। जन्नात की बस्ती के बारे में जानने के बाद मैं उस टीले से बस्ती की तरफ बढ़ने लगा। मुझे उम्मीद थी कि हर जगह पर मेरे जन्नाती साथी मेरी मदद करेंगे, इसलिए मैं बेखौफ व खतर आगे बढ़ने लगा। सफेद रोशनियां देखने में तो बहुत करीब लग रही थी, लेकिन चल चलकर मैं थक चुका था। लेकिन अभी तक जन्नात की बस्ती के करीब भी न पहुंचा था। मुझे अंदेशा था कि जन्नात की बस्ती में पहुंचने से पहले ही सुबह की रोशनी फैलने लग जाएगी, इसलिए मैं तेज तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा। अल्लाह अल्लाह करके जन्नात की बस्ती के करीब पहुंचा तो मैंने शुक्र अदा किया, और मुझे अंदेशा था कि सुबह हो जाएगी और मैं अपने मकसद में नाकाम हो जाऊंगा। सबसे पहले जो हवेली नजर आई उसके गेट से अंदर दाखिल होने लगा तो अचानक से फिर मुझे अपने करीब से आवाज सुनाई दी, इससे अगले दरवाजे से अंदर दाखिल होना है, ये घर नस्तूर जिनका नहीं है। आवाज सुनकर मैं आगे की तरफ बढ़ने लगा और दूसरे घर के दरवाजे के सामने आकर रुक गया। ये एक सफेद रंग का बहुत बड़ा दरवाजा था। हम यहां से अंदर नहीं जा सकते। अगर आपको हमारी मदद की जरूरत हुई तो हम खुद ही अंदर आ जाएंगे। एक बात याद रखिएगा कि यह घर जिनों के सरदार नस्तूर जिन का है। उसके साथ मुकाबला करने के लिए आपको बहुत होशियारी और अक्लमंदी से काम लेना पड़ेगा। दरवाजे के बाहर ही खड़ा था कि वही सर्द आवाज दोबारा मुझे सुनाई दी। हिंदू आमिल की दी हुई खुशबू जो उसने 40 दिन के अमल के बाद तैयार की थी, वो मेरे लिबास में मौजूद थी। जब से खुशबू की बोतल निकालकर हाथों पर लगाई और अपने पूरे लिबास पर अच्छी तरह से लगा ली, एक अजीब सी महक थी। चंद लम्हों तक तो मुझे सांस लेने में दुश्वारी महसूस हुई, लेकिन फिर सब ठीक हो गया। हिंदू आमिल ने यह खुशबू इसलिए तैयार की थी ताकि जिन्नात को आदमजात की बू ना आ सके। मेरे साथी जिन्नात ने शायद दरवाजा खोल दिया था, इसलिए मैं आराम से दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। एक बड़ा सा सहन था जिसमें दरख्त काफी तादाद में मौजूद थे। सहन से आगे कमरे बने हुए थे। मोहतात कदम उठाता मैं आगे बढ़ने लगा। 2 कमरों की लाइट्स जल रही थी, बाकी सब कमरे अंधेरे में डूबे हुए थे। जिन्नात भी इंसानों की तरह रिहाइश इख्तियार करते थे, ये जानकर और देखकर मुझे बहुत हैरत हो रही थी। जिन कमरों में लाइट्स जल रही थी उनमें से एक कमरे के करीब पहुंचकर मैं रुक गया। खिड़की तकरीबन खुली हुई थी। अगर आधी खुली होती तो मैं खुद को छुपाकर अंदर झांक कर देख सकता था। जमीन पर बैठकर घुटनों के बल थोड़ा सा खड़ा हुआ और अंदर का मंजर देखने की कोशिश करने लगा। कमरे में फर्नीचर नाम की कोई चीज नजर ना आ रही थी। कमरा बिल्कुल खाली दिखाई दे रहा था। अचानक ही कमरे से कुरान पाक की तिलावत की आवाज सुनाई देने लगी। कोई शख्स तिलावत कर रहा था, लेकिन खिड़की से वो शख्स दिखाई न दे रहा था। मैंने अपने जहन में एक मंसूबा तैयार किया और कमरे के दरवाजे की तरफ आ गया। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। झांक कर अंदर की तरफ देखा तो खिड़की वाले कोने में एक शख्स जमीन पर बैठकर तिलावत कुरान पाक कर रहा है। ये इंसान नहीं जिन था।
اس کے لباس سے باہر دکھائی دینے والے جسم کے حصے رات کی سیاہی کی مانند کالے تھے اور ان پر بال بھی بکثرت موجود تھے۔ ہاتھوں کی انگلیاں بھی بالوں میں چھپی ہوئی تھیں۔ جب اس شخص نے سر اوپر اٹھایا تو اس کی بڑی بڑی کالی سیاہ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ جب اس نے سر اوپر اٹھایا تو مجھے پتا چلا کہ یہی نستور جن ہے۔ ہندو عامل نے مجھے اس کی ایک خاص نشانی بتائی تھی۔ اس کے ماتھے کے بالکل درمیان سرخ رنگ کا ایک گول دائرہ ہے۔ اچانک سے دیکھنے پر تیسری آنکھ گمان ہوتا تھا۔ اس کے دونوں کان لٹکتے ہوئے زمین کے قریب پہنچ رہے تھے۔ اسے پہچاننے میں مجھے ایک لمحہ بھی نہ لگا تھا، کیونکہ ہندو عامل نے جو حلیہ بتایا تھا اس حلیے کے مطابق سامنے بیٹھا ہوا جن وہی تھا جس کی مجھے تلاش تھی۔ وہ جن بہت مگن انداز میں تلاوت کر رہا تھا۔ ہندو عامل کا دیا ہوا خنجر میرے لباس میں موجود تھا۔ وہ خنجر کھول کر میں نے ہاتھ میں پکڑ لیا اور حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں ہوس کی وجہ سے اس قدر اندھا ہو چکا تھا کہ ایک بار بھی میرے ذہن میں یہ خیال نہ آیا کہ یہ جن قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے اور میں اشرف المخلوقات ہو کر بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ شیطان نے مجھے مکمل طور پر اپنے قبضے میں کیا ہوا تھا، اس لیے میں کچھ بھی اچھے برے کا فیصلہ نہ کر سکتا تھا۔ میں نے اس پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا اس کے سر پر پہنچ گیا۔ خنجر سے میں نے اس کے دل کا نشانہ لیا۔ تلاوت چھوڑ کر وہ میری طرف متوجہ ہوا تو میرے ہاتھ میں خنجر دیکھ کر اسے حیرت ہوئی اور حیران نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ وہ بالکل میرے نشانے پر تھا۔ میں ایک ہی بار میں خنجر اس کے سینے میں پیوست کر سکتا تھا، اور میں ایسا کرنے ہی والا تھا کہ ایک نسوانی چیخ سنائی دی اور میرا ہاتھ فضا میں بلند رہ گیا۔ میرے پاؤں زمین پر جم چکے تھے۔ میں پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہتا تھا لیکن گردن موڑ بھی نہ سکتا تھا۔ خنجر میرے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر چکا تھا۔ میں تو یہ جنگ لڑنے اور مقابلہ کرنے آیا تھا، لیکن ایک لمحے میں ہی اپنے اوپر کنٹرول کھو چکا تھا۔ میں اس قابل بھی نہ رہا کہ گردن موڑ سکوں۔ کون ہو تم؟ میرے بابا کو کیوں مارنا چاہتے ہو؟ میرے قریب آ کر ایک لڑکی نے چیختے ہوئے کہا۔ میں اسے دیکھنے کے لیے بےتاب تھا، لیکن گردن اس کی طرف گھما نہ سکتا تھا۔ کن اکھیوں سے اس کی طرف دیکھا تو وہ ایک لمبے قد کی خوبصورت لڑکی تھی۔ پہلی نظر میں وہ کوئی انسان لگ رہی تھی، کیونکہ جنت کے بارے میں نے سن رکھا تھا، لیکن جنات ڈراؤنی شکل کے ہوتے ہیں۔ فاخر، کلیم اللہ کدھر ہو؟ یہ دونوں محافظ جن تھے۔ جلدی سے اندر آؤ۔ میرے جواب دینے سے پہلے ہی نستور جن نے کسی کو آواز دی۔ پلک جھپکنے میں دو عجیب و غریب شکل والے جن میرے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ تم دونوں کہاں تھے اور آدم ذات ہمارے گھر میں کیسے داخل ہوا؟ نستور جن نے ان سے سخت لہجے میں پوچھا۔ ہم دونوں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے۔ یہ گھر میں داخل ہوا تو ہمیں اس کے پاس سے آدم ذات کی بو آئی تو ہم نے اسے اندر آنے دیا۔ اس میں سے ایک نے جواب دیا، جس کے ہاتھوں کی انگلیاں بہت لمبی لمبی اور بالوں سے بھری ہوئی تھیں۔ یہ آدم ذات ہے۔ نستور جن نے کہا، یہ آدم ذات ہماری بستی میں کیوں آیا ہے اور آپ کو کیوں مارنا چاہتا ہے؟ لڑکی نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ نستور نے قرآن پاک بند کر کے اس لڑکی کی طرف بڑھا دیا۔ مکرانہ بیٹی، یہ شخص دین اسلام سے دور ہے اور ایک ہندو عامل کے لیے کام کرتا ہے۔ اس شخص نے کچھ عرصہ پہلے ہمارے مسلمان ساتھی اپنے قبضے میں کر لیے تھے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی مدد سے اپنے تمام ساتھیوں کو اس ہندو کے قبضے سے چھڑا لیا تھا، اور اب وہ بدلے میں مجھے مار دینا چاہتا ہے۔ ہماری بستی میں کسی ہندو جن کا داخل ہونا ممکن نہیں، اس لیے انہوں نے ایک مسلمان آدم ذات کی مدد لی ہے۔ نستور جن نے تفصیل سے بتایا۔ آپ اس آدم ذات کو سخت سے سخت سزا دیں، مکرانہ نے کہا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ عجیب بات تھی کہ سب کی باتیں سن رہا تھا اور جواب دینا چاہتا تھا، لیکن میری زبان ہل بھی نہ پا رہی تھی۔ اچانک ہی ایک زوردار جھٹکا مجھے محسوس ہوا اور میں اچھل کر دیوار سے جا لگا۔ میرے منہ سے چیخ نکل پڑی۔ مکرانہ دوبارہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے خوبصورت چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے مجھے عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ اس سے خوبصورت حسینہ آج سے پہلے میں نے نہ دیکھی تھی۔
اس کے حسین چہرے سے نگاہ پلٹنا بھول چکا تھا۔ کمرے میں موجود تینوں جنات بھی میری اس حرکت کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ اے آدم زاد، تو نے جنات کی بستی میں آ کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اب تو یہاں سے کبھی واپس نہیں جا سکے گا، مکرانہ کے باپ نے غصے سے للکارتے ہوئے کہا۔ اس کی چیخ نما آواز مجھے ہوش کی دنیا میں واپس لے آئی تھی۔ اس کا حسین چہرہ دیکھ کر میں تو سب کچھ بھول ہی گیا تھا۔ میرا استاد تمہارے قبضے میں آنے والا نہیں ہے اور وہ مجھے یہاں سے چھڑا کر لے جائے گا۔ میں جب سے آیا تھا کوئی بات نہ کی تھی، پہلی بار میں نے جواب دیا تھا۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ وہ ہندو یہاں تک آ سکتا ہے۔ اگر اس میں اتنی طاقت ہوتی تو وہ جنات سے بدلہ لینے کے لیے انسان کی مدد نہ لیتا۔ نستور جن نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ مجھے اس کا انداز پسند نہ آیا تو گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ اگر آپ اجازت دیں تو اسے کالے کنویں میں پھینک دیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس کا استاد اسے بچانے کے لیے آتا ہے یا نہیں، لمبے کانوں والے محافظ نے کہا۔ کلیم اللہ، تم نے بالکل ٹھیک کہا ہے، اسے ایسی سزا دینی چاہیے کہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کر سکے۔ کلیم اللہ کے ساتھ آئے ہوئے جن فاخر نے کہا، تم ایک مسلمان ہو کر ہندو عامل جو کہ کالے جادو کا ماہر ہے اس کے شاگرد بن گئے ہو۔ تمہیں اس بات کا خیال نہیں ہے کہ تم اسلام کو چھوڑ کر ہندو مذہب کی طرف جا رہے ہو؟ مکرانہ نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ کیا پوچھ رہی تھی مجھے تو کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی۔ میری نگاہیں اس کے حسین چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ میری آنکھوں کی گستاخیوں پر اس نے مجھے گھور کر دیکھا اور آنکھوں کے اشارے سے ہی آنکھیں نیچی کرنے کا کہا، لیکن میں تو اپنے قابو میں ہی نہ تھا۔ سردار محترم، اگر آپ اجازت دیں تو اس کو ایسا سبق سکھائیں گے کہ دوبارہ نگاہ اٹھا کر کسی کی طرف نہ دیکھے۔ میری گستاخی پر سیخ پا ہو کر کہا، آدم زاد، تمہیں اپنی زندگی سے کوئی پیار نہیں ہے۔ مجھے تمہارے والدین پر ترس آ رہا ہے۔ تم جن کا سہارا ہو، اگر مجھے ان کا خیال نہ ہوتا تو اس وقت تمہیں زندگی کی قید سے آزاد کر چکا ہوتا۔ تم اپنی حد میں رہو، تمہارے لیے یہی سب سے بہتر ہے، نستور جن نے غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ مکرانہ صورتحال کو سمجھ گئی تھی، اس لیے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس آدم ذات کا سر تن سے جدا کر دیتے ہیں، کلیم اللہ نے چنگھاڑتے ہوئے کہا۔ یہ آدم ذات مسلمان ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ ہم جلدی میں کوئی فیصلہ کریں، نستور جن نے میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا کہ کلیم اللہ اور فاخر جن کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ جلد سے جلد میرا کوئی فیصلہ کرنا چاہتے تھے، لیکن اپنے سردار جن کے سامنے مجبور تھے۔ اے نوجوان آدم زاد، ابھی کچھ نہیں بگڑا۔ اگر تم توبہ کر لو اور راہ راست پر چلنے کا وعدہ کرو تو میں تمہیں تمہاری دنیا میں واپس بھیج دوں گا۔ مجھے تم پر بہت ترس آ رہا ہے، اس لیے میں تمہارے خون سے اپنے ہاتھ نہیں رنگنا چاہتا۔ تم یہاں سے ناکام جاؤ گے تو تمہارا استاد بھی تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا، نستور جن نے نصیحت آمیز انداز اختیار کرتے ہوئے کہا۔ میں اس وقت مکمل طور پر شیطان کے قبضے میں تھا، اس لیے کسی نصیحت کا مجھ پر اثر نہیں ہو سکتا تھا۔ میں یہاں پر علم حاصل کرنے نہیں آیا تھا، بلکہ اپنے استاد کے دشمن نستور جن کو اس کے انجام تک پہنچانے آیا ہوں۔ میں اپنا کام مکمل کر کے ہی جاؤں گا۔ نستور جن کی نصیحت کرنے پر میں نے بہت اکڑ کر جواب دیا۔ میں اچھی طرح سے دیکھ چکا تھا کہ بغیر کسی مقابلے کے ہی ان جنات نے مجھے بے بس کر دیا تھا۔ کسی قسم کا مقابلہ کیے بغیر ہی میں ان کے سامنے ہار چکا تھا، لیکن میں یہ ہار ماننے کے لیے تیار ہی نہ تھا، کیونکہ میرے ہندو استاد نے مجھے اس بات کی یقین دہانی کرائی تھی کہ میں کامیاب ہو کر ہی واپس لوٹوں گا۔ اس لیے ان کی کوئی بات سننے کی بجائے میں انہیں ہی دھمکیاں لگاتا رہا۔ اے نوجوان آدم زاد، میں ایک درد مند جن ہوں، کسی پر ظلم کرنا یا تکلیف دینا مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ تم ایک مسلمان ہو، میرے ماں باپ بھی مسلمان ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، نستور جن نے ایک بار پھر نصیحت کرتے ہوئے کہا۔ لیکن میرے دل میں تو سیاہی بھر چکی تھی اور آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ یہ سب باتیں مجھے مذاق لگ رہی تھی۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں مسلمان نہیں ہوں؟ تم ہی بہت بڑے مسلمان ہو۔ میں مسلمان ہوں
اور जो भी कर रहा हूं बिल्कुल ठीक कर रहा हूं, इसलिए मुझे नसीहत करने की जरूरत नहीं है। नस्तूर जिन के समझाने पर मैंने बहुत अकड़ कर जवाब दिया, आप क्यों इसे समझा रहे हैं और अपना वक्त जाया कर रहे हैं? आप इजाजत दें, हम इसे अंधे कुएं में फेंकाते हैं। इसका दिमाग खुद ही ठिकाने पर आ जाएगा। अगर जिंदा बच गया तो दोबारा कभी किसी गलत काम में नहीं पड़ेगा। मुहाफिज जिन फाखिर ने मेरी बदतमीजी पर गुस्से से कहा, ये एक मुसलमान है और कलमा पढ़ता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि किसी कलमा गो को मैं कोई तकलीफ न दूं या वो मेरी वजह से इस दुनिया से ना जाए। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये अपने गुनाहों की माफी मांग ले और एक बाअमल मुसलमान बन जाए। लेकिन अगर ये अपनी जिद पर कायम रहा तो फिर इसे सजा से कोई भी नहीं बचा सकेगा। नस्तूर जिन ने फाखिर जिन के गुस्से को नजरअंदाज करते हुए कहा, मुझे इस बात पर फख्र है कि मैं मुसलमान हूं और सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि बाअमल मुसलमान हूं, और जो कोई खुद को बहुत बड़ा मुसलमान समझता है मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगता। आप लोगों का ख्याल है कि अंधे कुएं में फेंक देने के बाद मैं मर जाऊंगा, तो ये ख्याल अपने जहन से निकाल दो। मेरे उस्ताद मोहतरम मुझे यहाँ पर लावारिस नहीं छोड़ेंगे, बल्कि वो मेरे साथ की जाने वाली हर ज्यादती का बदला लेंगे। मैं अभी तक अपनी जिद और हट धर्मी पर कायम था, इसीलिए लापरवाह अंदाज से जवाब दिया, इसे अंधे कुएं में अभी मत फेंको, पहले इसे जेल में डाल दो। अगर वहां पर भी इसका दिमाग ठीक ना हुआ तो फिर इसे कुएं में फेंक देना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। नस्तूर जिन ने अफसोस भरी निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए कहा। इससे पहले कि मुझे कुछ समझ आती या मैं कोई जवाब देता, दोनों मुहाफिज जिन मेरे करीब आए और मुझे बाजू से पकड़ लिया। मुझे एक जोरदार झटका महसूस हुआ और अचानक ही मंजर बदल गया। मैं उस वक्त एक अंधेरी कोठड़ी में था जिसके चारों तरफ बहुत ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी थी। यहां पर भूखे प्यासे रहोगे तो शायद तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाए, उन्होंने कहा, और फिर वो दोनों वहां से गायब हो गए। मैं बहुत मुतमईन था कि मेरे जिन्नात साथी और मेरा हिंदू उस्ताद मुझे यहां से छुड़ा कर ले जाएंगे, लेकिन मेरी ये खुशफहमी बहुत जल्द ही खत्म हो गई। हिंदू आमिल के शागिर्द भी हिंदू थे और उनके पास इतनी ताकत ना थी कि वो अल्लाह ताला के इल्म का मुकाबला कर सकें, इसलिए उन्होंने मुझे बेयार और मददगार छोड़ दिया था। काले जादू की शैतानी ताकतें नस्तूर जिन के नूरी इल्म के सामने कोई हैसियत नहीं रखती थी, इसलिए हिंदू आमिल ने मेरी कोई मदद ना की और उसके जन्नात साथी भी हवेली के बाहर से ही वापस चले गए। मैं बहुत देर तक इंतजार करता रहा कि मेरे जन्नात साथी मेरी मदद को आएंगे, लेकिन कोई भी ना आया। ना जाने कितने दिन तक मैं उस कोठी में भूखा और प्यासा बंद रहा। भूख और प्यास की वजह से मैं जमीन से उठ भी ना सकता था और निढाल होकर जमीन पर ही पड़ा रहता। लेकिन मैं अब भी नाउम्मीद नहीं हुआ था। मुझे अपने हिंदू उस्ताद पर भरोसा था कि वो मुझे बचाने के लिए जरूर आएगा। शायद उसने अपनी बहादुरी और इल्म के किस्से ही ऐसे सुनाए थे कि मैं उसे ही अपना निजात दहिंदा समझने लगा था। अचानक ही मुझे यूं महसूस हुआ कि कोठड़ी में मेरे अलावा कोई और भी मौजूद है। मुझे एक खुशगवार हैरत का एहसास हुआ और फिर सोचा कि मेरे जिन्नात साथी यहां तक पहुंचने में कामयाब हो गए हैं। मेरे ना तमाम वजूद में एकदम से ताकत आ गई और मैं उठकर बैठ गया। लेकिन अपने सामने मुहाफिज जिन कलीमुल्लाह को देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। उसने आगे बढ़कर मेरा हाथ थाम लिया और फिर मुझे एक शदीद झटका महसूस हुआ। पलक झपकते ही हम नस्तूर जिन के सामने हाजिर हो चुके थे। आज भी नस्तूर जिन जमीन पर बैठा हुआ था और उसकी बेटी मकराना भी उसके साथ जमीन पर ही बैठी हुई थी। अंधेरी कोठड़ी में कैद के दौरान शायद ही कोई वक्त ऐसा हो जब मैंने इस जिनजादी हसीना को ना सोचा हो। ये पहली नजर में ही मेरे दिल में उतर चुकी थी। उस वक्त भी ऐसा ही हुआ था और मैं बेखुद होकर उसके हसीन चेहरे को देखने में मगन हो चुका था। मुझे इस बात का एहसास भी न रहा कि मेरे इर्द गिर्द और भी जिन्नात मौजूद हैं। क्या हाल है तुम्हारा? उम्मीद है कि भूख और प्यास की वजह से तुम्हारा दिमाग अपनी जगह पर आ चुका होगा। नस्तूर जिन ने मुझे महवियत से
مکرانہ کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پایا تو جلدی سے پوچھا۔ اس کے بلانے پر میں نے مکرانہ کے چہرے سے نگاہ اٹھائی، اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ شدید غصے میں دکھائی دے رہا تھا۔ میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے، پہلے بھی ٹھیک تھا اور اب بھی ٹھیک ہے۔ دماغ کے علاج کی ضرورت تم سب کو ہے۔ میرا استاد تم سب پر حملہ کرنے کی تیاریوں میں مصروف ہے اور بہت جلد وہ تم سب کو اپنی قید میں لے گا اور سب کو ہی اپنا غلام بنا لے گا۔ ایک بار پھر میں نے انہیں نیچا دکھانے کے لیے تلخ الفاظ کا استعمال کیا۔ فاخر جن آج یہاں پر موجود نہ تھا، لیکن میری بات سن کر کلیم اللہ بہت غصے میں آ چکا تھا۔ نستور جن کے چہرے پر بھی غصے کے واضح اثرات نظر آ رہے تھے اور کچھ ایسا ہی حال مکرانہ کا بھی تھا۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ اس کو راہ راست پر لانے کے بجائے اس کو گناہ کی سزا دی جائے، لیکن آپ نے میری کوئی بات نہ سنی اور اسے قید میں ڈال دیا۔ قید نے اس پر کوئی اثر بھی نہیں ڈالا۔ اب براہ مہربانی اسے میرے حوالے کر دیں، میں خود ہی اس کا بندوبست کر لوں گا۔ کلیم اللہ جن نے غصیلی نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کوئی جواب دیتا، مکرانہ نے خاموش نگاہوں اور ہاتھ کے ہلکے سے اشارے سے مجھے خاموش رہنے کا کہا۔ اس کی نگاہوں کا اثر تھا کہ میں بالکل خاموشی سے کھڑا ہو گیا اور کلیم اللہ جن کو کوئی جواب نہ دیا۔ میں تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں، اگر اس کے بعد بھی تم گناہ کی زندگی گزارنے کے فیصلے پر قائم رہے تو تمہیں سزا دی جائے گی، اور وہ سزا سزائے موت بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہ بات اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لینا، اس کے بعد معافی والا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ نستور جن نے مجھے دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ اسے اسی کوٹھڑی میں چھوڑ کر آؤ، چند دن اور بھوکا رہنے دو، نستور جن نے کلیم اللہ سے کہا، جو اس فیصلے سے خوش دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ محافظ جن کلیم اللہ نے آگے بڑھ کر مجھے ایک زوردار دھکا دیا اور میں ایک دم سے دوبارہ اسی اندھیری کوٹھڑی میں آ پہنچا۔ مکرانہ کی جادو اثر نگاہیں ابھی میری نگاہوں کے سامنے گھوم رہی تھیں۔ نہ جانے اس کی آنکھوں میں ایسا کیا جادو تھا کہ میں اس کا تابع فرمان بن گیا۔ میں 3 دن سے بھوکا اور پیاسا تھا، لیکن اس کے باوجود اس وقت مجھے مکرانہ کی آنکھوں کے سوا کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ قید مجھے اب قید نہیں لگ رہی تھی، بلکہ کوئی حسین باغ لگ رہا تھا جہاں پر بہت جلد مکرانہ مجھے ملنے آنے والی تھی۔ نہ جانے یہ میری خام خیالی تھی یا سچ میں ایسا تھا کہ وہ مجھ سے ملنے آنے والی تھی۔ میں بہت بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ انتظار کی کوفت سے مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی، لیکن وہ نہ آئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب بھوک کی شدت سے میرے پیٹ میں شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ بھوک کی وجہ سے آرام سے بیٹھا بھی نہ جا رہا تھا۔ اب میں اس سے مایوس ہو چکا تھا جب وہ اچانک ہی میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا تھا۔ وہ حسین جنزادی مجھ سے ملنے کے لیے اس سیلن زدہ بند کوٹھڑی میں آئی تھی۔ یہ میں تمہارے لیے کھانا لے کر آئی ہوں۔ پچھلے 3 روز سے تم بھوکے پیاسے تھے، اس کوٹھڑی میں بند ہو۔ زمین پر ہاتھ کی انگلی سے اس نے اشارہ کیا تو کھانے پینے کی اشیاء میرے سامنے ظاہر ہو گئیں۔ اس وقت مجھے کھانے کی طلب بالکل ختم ہو چکی تھی اور میرا جی چاہ رہا تھا وہ میرے سامنے بیٹھ جائے اور میں اسے دیکھتا رہوں۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ جلدی سے کھانا کھا لو، ایسا نہ ہو کہ محافظ آ جائے اور تمہارے پاس کھانے کے برتن دیکھے تو اسے شک ہو جائے۔ میں اس کے چہرے کی طرف غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے مجھے جلدی سے کھانا کھانے کے لیے کہا۔ تم بہت اچھی ہو، میں جب یہاں سے باہر نکلوں گا تو تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے کسی بچے کی طرح اپنی خواہش کا اظہار کیا تو وہ مسکرانے لگی۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ تم یہاں سے بچ کر چلے جاؤ گے؟ یہ تمہاری بھول ہے۔ وہ تمہارا کالے جادو کا ماہر استاد ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ میرے والد محترم جو کہتے ہیں وہ وعدہ تم ان سے کر لو اور دوبارہ کبھی جادو کے ماہر ہندو عامل سے کوئی تعلق نہ رکھنا، ورنہ بہت نقصان اٹھاؤ گے۔ اس نے مسکراتے ہوئے مجھے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں نہ صرف یہاں سے جاؤں گا بلکہ تمہیں بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ تم یہ اب مجھ پر چھوڑ دو،
میرا استاد کوئی عام انسان نہیں بلکہ ایک بہت بڑا عامل ہے۔ بہت سے جنات اس کے قبضے میں ہیں۔ وہ مجھے یہاں سے چھڑانے کے لیے کچھ نہ کچھ کر لے گا۔ مکرانہ کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے میں نے کہا، اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں آ رہا تو تمہاری مرضی، بہت جلد تمہیں حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ میں نے ہمدردی میں تمہیں کھانے کا سامان دیا ہے، اگر کسی کو پتہ چل جائے تو مجھے اس کی بہت سخت سزا دی جائے گی۔ میں اب چلتی ہوں، تم کھانا کھا لینا۔ جب کھانا کھا لو گے تو یہ برتن خود ہی یہاں سے غائب ہو جائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ کسی کو کچھ بھی نہ پتہ چلے گا۔ آہستہ سے آواز میں اس نے کہا، جانے سے پہلے یہ تو بتا دو کہ دوبارہ کب آؤ گی؟ میں تمہارا انتظار کروں گا۔ اس قید میں صرف تمہارا خیال مجھے زندہ رکھے ہوئے ہے۔ اس کے معصوم چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے کہا۔ میرے اظہار محبت پر اس کے معصوم چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ میں تم سے ملنے کے لیے کب آؤں گی، لیکن جب بھی مناسب موقع ہوا میں ضرور آؤں گی۔ نگاہیں جھکا کر اس نے کہا۔ اس کے چہرے پر شرمیلی مسکراہٹ اس کی خوبصورتی میں اور بھی اضافہ کر رہی تھی۔ میری نگاہوں کی حدت کو محسوس کرتے ہوئے وہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ بہت دیر تک میں اس کے خیالوں میں کھویا رہا۔ کھانا کھاتے ہوئے بھی میرا ذہن اس کے حسین سراپے میں کھویا ہوا تھا۔ ابھی میں کھانا کھا رہا تھا کہ اچانک ہی نستور جن اور فاخر جن نہ جانے کہاں سے آ گئے۔ میں حیرت اور پریشانی سے انہیں دیکھ رہا تھا کہ کلیم اللہ جن بھی آ گیا۔ سردار محترم، اب تو آپ کو یقین آ گیا ہے نا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ جب میں معمول کے مطابق اس کی طرف آیا تو یہ آرام سے بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا تھا۔ مجھے بہت عجیب لگا کہ جنات کی اس بستی میں اس کا ہمدرد شخص کون ہے جو اس کو یہاں پر کھانا پہنچا رہا ہے۔ آپ کو میری بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، اب تو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے نا؟ کلیم اللہ جن کھا جانے والی نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے نستور جن سے کہہ رہا تھا، یہ بہت غلط ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسے جلد سے جلد باہر لے کر آؤ، میں اس بات کا پتہ لگا لیتا ہوں کہ اس کو کھانا کس نے دیا ہے۔ نستور جن نے کھانے کے برتنوں کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، مجھے تو یہ جان کر بہت حیرت ہوئی کہ اس کوٹھڑی کے باہر پہرا بھی دیا جاتا ہے۔ نستور جن کے غائب ہونے کے بعد کلیم اللہ جن نے کھانے کے برتن اٹھائے اور فاخر نے مجھے بازو سے پکڑا اور ہر بار کی طرح اس بار بھی پلک جھپکتے ہی ہم کمرے میں آ گئے تھے۔ نستور جن بہت سنجیدہ انداز میں زمین پر بیٹھے ہوئے تھے اور میرے کمرے میں پہنچنے پر میرے چہرے کی طرف بہت غور سے دیکھنے لگے۔ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ یہ کھانا تمہیں کس نے پہنچایا تھا اور مجھے اس بات سے بہت تکلیف بھی ہو رہی ہے۔ میں آخری بار تم سے پوچھ رہا ہوں کہ تم نے اپنی دنیا میں زندہ سلامت واپس جانا ہے یا یہاں ہی ہم تمہیں کسی قبر میں دفنا دیں؟ نستور جن نے بہت جارحانہ انداز میں پوچھا۔ وہ اس وقت غصے اور بے بسی کی انتہا پر دکھائی دے رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں۔ میں نے ایسا کون سا گناہ کر دیا ہے؟ اگر میں اپنے استاد کو خوش کرنے کے لیے کسی کو جان سے مار دیتا ہوں تو یہ میرا اور میرے استاد کا معاملہ ہے۔ آپ مجھے کیا مشورے دے رہے ہیں؟ مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ان کے انداز اور غصے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے میں نے جواب دیا، مکرانہ کی اس حرکت سے میں بہت غصے میں آ چکا ہوں۔ وہ اس وقت اس بستی سے باہر دوسری بستی میں گئی ہوئی ہے، لیکن اسے اس غلطی کی سزا دی جائے گی۔ نستور جن نے میری طرف تعصب بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا کہ کیونکہ اس نے بہت کوشش کی تھی کہ میں دین اسلام کے بتائے ہوئے راستے کی طرف واپس آ سکوں، لیکن میں اپنی ضد اور ہٹ درمی پر قائم تھا۔ اب مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا اگر تم جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، تب بھی کیونکہ یہ راستہ تمہارا انتخاب ہے۔ مجھے تمہاری جوانی پر اور تمہارے ماں باپ پر ترس آ رہا تھا۔ اس بڑھاپے میں انہیں جوان بیٹی کی لاش دیکھنا پڑے گی، لیکن جب تمہیں خود ہی اس کا خیال نہیں ہے تو میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ سردار نستور جن نے غصے سے کہا۔
اگر تم میری بھلائی چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ میں اپنی دنیا میں واپس چلا جاؤں اور ایک نیک مسلمان بن کر زندگی گزاروں تو تمہیں میری ایک بات ماننا پڑے گی۔ نستور جن کی طرف دیکھ کر میں نے کہا، لیکن میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ میرے لیے اتنی بڑی مصیبت کھڑی کر دیں گے۔ میں زندگی اور موت کے دوراہے پر کھڑا ہو جاؤں گا اور مجھے بچانے والا بھی کوئی نہ ہوگا۔ میں تمہاری بھلائی اس لیے چاہتا ہوں کہ میں ایک نیک پاک اور ایماندار مسلمان ہوں اور کسی مسلمان کے خون سے اپنے ہاتھ نہیں رنگنا چاہتا۔ اگر میری کوشش سے تم راہ راست پر آ جاؤ تو یہ میرے لیے ہمیشہ رہنے والا ثواب ہوگا، جس کا اجر مجھے روز قیامت رب کے حضور ملے گا۔ ایک بات یاد رکھنا کہ سب جنات ایک جیسے نہیں ہوتے۔ جنات آگ سے بنے ہوئے ہیں اور ان کے اندر شر پھیلانے اور فساد پھیلانے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ انسان کو مار دینا جنات کے بائیں ہاتھ کا کام ہوتا ہے۔ اگر آج دن تک میں نے تمہیں کوئی سزا، کوئی تکلیف نہیں دی تو صرف اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ نستور جن نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہوئے کہا، نہ جانے اس کی آنکھوں میں ایسا کون سا اثر تھا کہ میں نے جلدی سے آنکھیں جھکا لی۔ نستور جن بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا۔ میں نے کبھی کسی جن کے بارے میں یہ نہ سنا تھا کہ وہ انسانوں کا ہمدرد ہو۔ میں جوان ہوں اور اپنی محنت اور بل بوتے پر زندگی گزار رہا ہوں۔ میرے والدین بہت غریب تھے، اس لیے میں بچپن ہی سے محنت کرنے کا عادی ہوں۔ آج سے پہلے میں نے کبھی اپنی زندگی کے بارے میں سنجیدہ انداز سے نہ سوچا تھا، لیکن جب سے میں نے مکرانہ کو دیکھا ہے میں زندگی کے بارے میں سنجیدہ ہو چکا ہوں۔ میں مکرانہ کو اپنی دنیا میں لے جا کر ایک بہت خوشگوار زندگی دوں گا۔ بہت ڈھکے چھپے الفاظ میں نے اپنا مدعا بیان کیا۔ کلیم اللہ اور فاخر تو اپنے لمبے لمبے دانت نکال کر میری طرف بڑھنے لگے۔ میرے الفاظ ہی کچھ ایسے تھے کہ وہ سب غصے میں پاگل ہو گئے۔ رک جاؤ تم دونوں، نستور جن نے انہیں روکتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں کوئی سزا نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن تمہاری سزا آسان موت نہیں ہے۔ تمہیں اپنی غلطی کی سزا دی جائے گی کہ تم اپنے منہ سے موت مانگو گے، لیکن تمہیں موت بھی نہیں ملے گی۔ اسے جنات کی اندھیری اندھی بستی میں پھینک دو، یہ وہاں سے کبھی بھی باہر نہیں نکل سکے گا اور نہ ہی اسے کچھ کھانے کے لیے ملے گا۔ یہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر موت کی دعا مانگے گا، لیکن موت بھی ایسے نہیں آئے گی۔ یہ سنتے ہی کلیم اللہ نے مجھے بازو سے پکڑا اور زوردار جھٹکا دے کر چھوڑ دیا۔ جھٹکا لگتے ہی میں ایسی زمین پر پہنچ گیا جہاں سب کچھ اجنبی تھا۔ میرے اندازے کے مطابق اس جنگل میں گھومتے ہوئے مجھے 1 مہینہ ہونے لگا تھا۔ چل چل کر میری ٹانگیں تھک جاتی اور پاؤں سے خون نکلنے لگ جاتا۔ میرا جوتا بھی گھس کر ختم ہو چکا تھا، لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی کہ جہاں سے میں سفر شروع کرتا دوبارہ وہیں پر پہنچ جاتا۔ کبھی سرنگ میں پھنس جاتا اور کبھی کالے پہاڑوں کے درمیان گم ہو کر رہ جاتا۔ مجھے اپنی بے بسی اور ہندو عامل استاد پر بہت غصہ آتا جس نے مجھے اس مصیبت میں پھنسایا تھا۔ یہ مکرانہ ہی تھی جو موقع ملنے پر میرے لیے پانی اور کھانے کا بندوبست کر دیتی تھی، ورنہ میں نہ جانے کب کا اس جنگل میں مر کھپ چکا ہوتا۔ کالے پہاڑوں سے نکل کر سرخ مٹی والی زمین پر میں پہنچا تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں وہاں زمین پر بیٹھ کر شکر ادا کرنے لگا۔ جب اٹھ کر کھڑا ہوا تو میں دوبارہ کالے پہاڑوں کے درمیان میں گھرا ہوا تھا۔ نستور جن نے صحیح کہا تھا کہ میں اس اندھیری اندھی نگری سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ ہندو عامل کی باتوں میں آ کر میں نے نہ صرف اپنی دنیا تباہ کر لی تھی بلکہ اپنی آخرت بھی تباہ کر رہا تھا۔ وہ ہندو تھا، شیطان تھا، کالے جادو کا ماہر تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے مجھے استعمال کیا، لیکن میں نے اس کا کام نہ کیا تو اس نے مجھے بے یار و مددگار جنات کی بستی میں چھوڑ دیا۔ میں مکرانہ کا بہت شکر گزار تھا جس کی وجہ سے میں ابھی تک زندہ تھا، اور ورنہ بھوک پیاس کی وجہ سے کب کا مر چکا ہوتا۔ میں اس مصیبت میں بھی مکرانہ کے لیے دعا گو تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے زندگی میں آرام اور سکون لکھ دے۔ مجھے یقین ہو چکا تھا کہ اس اندھی بستی سے میں باہر نہیں نکل سکتا۔
اس لیے میں نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا اور وہاں ہی بیٹھ گیا۔ 1 مہینے کے مسلسل سفر کے بعد بھی مجھے کچھ حاصل نہ ہوا تھا۔ چل چل کر پاؤں میں چھالے پڑ چکے تھے، لیکن بے سود۔ اب مجھے اپنے گناہوں کی فہرست یاد آ رہی تھی۔ کون سا ایسا گناہ تھا جو میں نے نہیں کیا تھا؟ میرے ماں باپ محنت کر کے مجھے حق حلال کی روٹی کھلا دیتے تھے، لیکن میں اس پر شکر گزار نہیں تھا۔ ہندو عامل کے ہر گناہ میں اس کا ساتھ دیتا تھا۔ جب مجھے مشکل پڑی تو اس نے مجھے بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اللہ کے حضور سجدے میں گر کر میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔ اگر تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہارا دل ابھی مردہ نہیں ہوا۔ میں سجدے میں گر کر اللہ سے معافی مانگ رہا تھا جب اچانک ہی میرے کانوں سے یہ آواز ٹکرائی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو نستور جن اور مکرانہ میرے سامنے کھڑے تھے۔ انہیں اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہوئی اور اس بات کا یقین بھی ہو گیا کہ یہ وقت میری موت کا ہے، کیونکہ نستور جن کبھی بھی مجھے زندہ چھوڑنے والا نہیں ہے۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے، لیکن بہت دیر کے بعد۔ میں نے روتے ہوئے جواب دیا، میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھول چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ رزق کا وعدہ کیا ہے، لیکن میں نے کبھی اس بات پر یقین نہ کیا تھا اور رزق حاصل کرنے کے لیے ہر گناہ کا کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ میری یہی سزا ہے کہ میں اسی جنگل میں بھوکا پیاسا مر جاؤں۔ اپنے گناہوں کی لمبی فہرست کے بارے میں سوچتے ہوئے میں نے کہا، میں نے مکرانہ کی آنکھوں میں بھی تمہارے لیے پسندیدگی کے جذبات دیکھ لیے تھے، اور میں جانتا تھا کہ یہ تمہاری مدد کے لیے بھی اس اندھیرے جنگل میں ضرور آئے گی۔ جب میں نے اس کا پیچھا کیا تو میرا شک سچ ثابت ہو گیا۔ میں اب تمہیں زندگی کی قید سے آزاد کرنے کے لیے آیا تھا، کیونکہ میں نے ہر طرح سے کوشش کی تھی کہ تم راہ راست پر آ جاؤ، لیکن تم باز نہیں آ رہے تھے۔ آج تمہاری زندگی کا آخری دن تھا، لیکن مجھے خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی مسلمان کو جان سے مار دینے کا موقع عطا نہیں کیا۔ تمہاری اور مکرانہ کی دنیا میں بہت فرق ہے۔ تمہیں تمہاری دنیا مبارک ہو۔ ایک بات بتانا تو میں تمہیں بھول ہی گیا، تمہارے استاد ہندو عامل کو ایک لڑکی نے جان سے مار دیا تھا، اور خبیث کا یہی انجام تھا۔ ایک کماری لڑکی کو وہ اپنے عمل میں استعمال کرنا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی موت اس لڑکی کے ہاتھوں لکھ دی۔ نستور جن نے مجھے تفصیل سے ہندو عامل کے بارے میں بتایا۔ اس کی موت کا سن کر مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ اگر وہ میری زندگی میں نہ آتا تو میں کبھی بھی اس مصیبت میں نہ پھنستا۔ تمہیں تمہاری دنیا مبارک ہو۔ تمہارے والدین تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ تم رزق حلال کھانے کی کوشش کرو گے۔ نستور جن نے الوداعی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ مکرانہ کی آنکھوں میں آنسو جگمگاتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ آنکھیں بند کر لو، آنکھیں کھولو گے تو اپنے گھر کے سامنے موجود ہوگے، نستور جن نے کہا۔ تو میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ چند لمحوں کے بعد میں نے آنکھیں کھولی تو میں اپنے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ گھر والے مجھے تلاش کر کر کے ناکام ہونے کے بعد آرام سے بیٹھ چکے تھے۔ شاید وہ اس بات کو قبول کر چکے تھے کہ اب میں زندہ نہیں ہوں۔ مجھے اپنے سامنے زندہ سلامت دیکھ کر سب خوشی سے نہال ہو گئے۔ میری زندگی کا رخ بھی بدل چکا تھا۔ اب میں ایک سچا پکا مسلمان بن چکا تھا، جسے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا، اور وہ صبر شکر سے زندگی گزارتا ہے۔ میری زندگی کی کایا پلٹنے کا سبب ایک نیک جن نستور تھا۔ اگر وہ مجھے اسی وقت مار دیتا تو میں شیطانی طاقتیں سیکھنے والا کالا علم سیکھنے والے کے طور پر مر جاتا اور میری آخرت برباد ہو جاتی۔ میں ہمیشہ اپنے محسنوں کے لیے دعا گو رہتا ہوں۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔